یہ ہے دنیا، یہ ہے قرآن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس زمین میں کھڑے ہیں وہ تقریباً 40,000 کلومیٹر سے گھیراؤ پر مشتمل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے زمین کی وسعت اور پھیلاؤ کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی اللہ نے زمین کو پھیلایا، اور ہم آج جانیں گے کہ زمین کتنی بڑی ہے، لیکن صرف سائنس کی نظر میں نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں۔ زمین کا گہراؤ تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے۔ قرآن بار بار زمین کے پھیلائے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم زمین کی وسعت پر غور کریں۔ آج سائنس ہمیں ان کا سائز بتاتی ہے۔ مگر قرآن ہمیں اس پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زمین کا 71% حصہ پانی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ آیت بتاتی ہے کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی کا امکان ہوگا۔ اور سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار کی بنیاد پانی ہے۔ زمین کی وسعت صرف خشکی نہیں بلکہ سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ نے سمندر کو اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا ہے۔ 2 سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ آپس میں پار نہیں کرتے۔ قرآن اسے برزخ کہتا ہے۔ زمین کے اندر میٹل اور کور موجود ہے جہاں شدید حرارت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زمین کے اندر طاقت موجود ہے۔ اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میٹھے بنایا۔ آج جو ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کو مستحق رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں، تو یہی بات قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی گئی۔ me in the table, walking side by side. لیکن جب ہم دوسرے ستاروں کو دیکھتے ہیں دنیا کے مقابلے تو زمین چھوٹی لگتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ زمین کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب خلا بازوں نے زمین کی تصویر لی تو وہ ایک نیلی گیند کی طرح نظر آئی۔ قرآن فرماتا ہے
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس نے رات اور دن پیدا کیے، زمین کا گول ہونا ہی دن اور رات کا سبب بنتا ہے، اور ایک جگہ اور فرمایا وہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار، رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے، تو لپیٹنے کا لفظ معنی دیتا ہے جو گول شکل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مقرر راستے پر چل رہا ہے، زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سب ایک مقرر نظام کے تحت ہے۔ زمین بہت بڑی ہے مگر انسان بہت چھوٹا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وما قدر الله حق قدره، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم زمین کی وسعت دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے جانا کہ زمین کتنی بڑی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زمین کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ قرآن کی روشنی میں سائنسی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں۔ ربنا ولك الحمد